تقریباً آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوگا. آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں اور یہ فراہ بس آپ ایک مسائل باقی رہ گیا اس کے بعد مکمل بھی چاہتے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، مجھے آج جس ایمان آخری موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. جناب والا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں، مطلوب کائنات ہیں، حاصل ایمان ہیں، روح قرآن ہے. آپ کا دامن ہر دور کے لیے دامان رحمت ہے. آپ کے لطف و عطا سے ہر زمانہ مستفید ہو رہا ہے. ہر صاحب ایمان کے لیے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز عقیدت ہے. سارا زمانہ اس آرزو میں مچل رہا ہے کہ سلطان دو عالم کی غلامی نصیب ہو جائے، کیونکہ غلامی رشک شہنشاہی ہے، افتخار کچھ گلائی ہے اور زمانہ اس حقیقت سے آگاہ ہے. آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے. میں خود تو کچھ نہیں، میری قیمت ہے آپ سے. صدر محترم، حضور سرور کائنات کی غلامی بلا شبہ دو عالم میں سرخ ہوئی کی ضمانت ہے. یہ غلامی دو عالم کے دکھوں سے آزاد کرتی ہے، ویران دلوں کو عشق رسول سے آباد کرتی ہے، رنج و آلام کے مارے روح کو زندگی کی راحت عطا کرتی ہے، غلاموں کو عقائی عطا کرتی ہے، مظلوموں کو شان دارائی بخشتی ہے. مگر صدر محترم، حضور کی غلامی جس قدر بڑا اعزاز ہے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے. آپ کی غلامی ہمیں آپ کی غیر مشروط اطاعت کا پیغام دیتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین محبت الہی ہے. اسی طرح آپ کی اطاعت ہی اطاعت خداوندی، اسی اطاعت رسول کا نام غلامی رسول ہے. اور جو اطاعت رسول کی تصویر بن گئے انہی کو صحیح معنوں میں آزاد ہونے کی فضیلت عطا ہوئی اور وہی نگاہ رسول میں محبوب تک ٹھہرے. کیونکہ تیری نگاہ جسے آشنائے راز کرے، تیری نگاہ جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے. جناب والا، محمد کی غلامی کی برکات دیکھنی ہو تو حضور کے غلاموں، جانکاروں اور شہدائے اسلام کے کارنامے دیکھیے. ذرا اس بلال کا تصور کیجئے جو مکے میں امیہ بن خلف کا غلام تھا، اسے کوئی پوچھتا نہ تھا، مگر جب وہ اسلام کی در سمیٹ کر آقائے تو عالم کی غلامی میں آیا تو اس نے اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا رتبہ پایا. بے نام و نشان بلال کو سیدنا بلال کہا جانے لگا. اقبال نے بلال کو یوں خراج عقیدت پیش کیا: چمک اٹھا جو ستارات مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. ہوئی ایسی سے تیرا غم گلے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. معزز حاضرین، غلامی رسول تقاضا کرتی ہے کہ حضور کو اپنے مال، اولاد، ماں باپ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھا جائے. آزادی کی سند حاصل کرنے کے لیے آپ کی کردار کو شمع راہ بنایا جائے، آپ کی سیرت سے خوشا چینی کی جائے. تاریخ اس منظر کو فراموش نہیں کر سکتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کے لیے مال مانگا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر میں جھاڑو پھیر کر تمام سرمایات اٹھا کر لے آئے. اور جب محبوب خدا نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے تو ادب سے یہی عرض کیا: پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. میرے بھائیو، آج حالات نے پھر غلاموں نے رسول کا آزمائش سے دوچار کر دیا ہے. کشمیر، فلسطین اور عراق سمیت کتنے ہی مسلم خطوں کے مظلوم مسلمان ہمیں آواز
یہی سہارا ہے دنیا میں سرخ روئی کے لیے، یہی ذریعہ ہے آخرت میں کامرانی کے لیے۔ میں اسی وابستگی کے حوالے سے اجازت چاہتا ہوں۔ تیرے در کے سوا آسودگی دل کہاں ملتی، تیرے در کے سوا آسودگی دل کہاں ملتی، زمانہ تیرے در پر ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا، وما علینا الا